قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے. اگر اس خانہ کعبہ کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا صرف وہ کالے رنگ کی ایک پتھر ایک عمارت تو نہیں ہے کہ جس کی طرف مسلمان صرف سجدہ کرتے ہیں. It's representation of It an is ideology. representation of an ideology. It is a representation کہ کائنات میں تم کدھر بھی ہوگے تمہاری سینٹر آف گریوٹی اللہ کے رسول کی طرف ہونی چاہیے. حضور کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کا منع کر دینا اللہ کا منع کر دینا ہے، حضور کا مارنا اللہ کا مارنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آپ کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، آپ کا کرنا اللہ کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام اختیار اور اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے تو آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ اگر کائنات کا رب ہے تو آپ پورے کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں. جو اتھارٹی اور اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پریکٹیکلی اپنا اختیار دیا. جو چاہیں جو آپ بیان فرمائیں گے، جو کچھ آپ بیان فرمائیں گے. ہمیں نہیں معلوم دین کیا ہے، ہمیں تو وہی دین معلوم ہے جو حضور نے فرمایا. ایک ہی مبارک زبان سے ایک لفظ نکلا، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، دوسرا لفظ نکلا آپ نے کہا حدیث ہے، ہم نے مان لیا. ہمیں تو نہیں معلوم کون قرآن کون حدیث. جو حضور نے فرمایا ہم نے چوم کے سر آنکھوں پہ لگایا، سینے سے لگایا. ہمارے لیے سب کچھ وہ ہے جو ہمارے رسول اور نبی ہمیں دیتے ہیں. ہم کوئی فرق نہیں کرتے قرآن میں اور حدیث میں کہ جو حضور نے فرمایا، کیونکہ دونوں ہی زبان مبارک سے نکلی اور دونوں ہی اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے قبول کر لو، جو رسول روک دے اس سے رک جاؤ. بالکل. تو جو ڈیفینیشن، جو تشریح، جو نظام بنا کے ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے ہمارے لیے وہ اس طرح ہی مقدم ہے جیسے اللہ کا، جیسے وہی اللہ کا حکم ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں اللہ کو جتنا ہمارے نبی ہمارے رسول نے ہمیں تعارف کرا دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اس امت کے نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس قوم کے نبی ہیں، تو فرمایا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں، فقراء ہیں، علماء ہیں کہ جن کا انجام نبیوں کے ساتھ ہے. بیکاز رسپانسبلٹی نبیوں والی ہے، ڈیوٹی نبیوں والی ہے کہ جو جس طرح نبی پہلے آ کے قوموں کو بیدار کرتے تھے اب یہ حضور کے امتی یہ کام کریں گے. کوئی نبی مزید نہیں آ سکتا. تو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے. عطا ہوئی ہے مجھے روز و شب کی بیٹا، خبر نہیں خاکی ہوں کسی کا. یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے مٹی سے بنایا یا بارش سے. ہر وقت یہ بے چین ہے. یہ ریئلائزیشن کہ we've got only one life and Ummat Rasul is under stress. And if on the day of judgment Rasulullah asked me that I gave you a life and what did you do of it? اس سوال کا جواب میں کیسے دوں؟ This one question kills me always. When you go in front of Rasulullah and he asks you, تمہیں تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں علم دیا تھا، تمہیں اذان دینے کی طاقت دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ میری امت تکلیف. علامہ اقبال، this was exactly the same driving force جس نے اقبال کو تعریف کیا ہوا. دیکھو اسی سب کچھ کرنے کے بعد پھر مجھے اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو غنی اقوال من فقیر، آپ پوری کائنات کی بات ہے میں فقیر ہوں. روز محشر ازرائے من فقیر، قیامت کے روز میں یہ درخواست مان لیجیے اگر تم یہ دینی حساب نہ کو لیجیے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے، بس نگاہ مصطفیٰ اور اپنے نام کی حضور سے کچھ چھپا کے کی حضور کے آگے میں شرمندگی برداشت نہیں کرتا. اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اذان دینے کا حق ادا کیوں نہیں کیا، پھر میں کیا جواب دوں؟ This very fear itself kills me. Believe me, I don't care کہ میرا اعمال کیا ہے، میرے پاس نیکی ہے یا نہیں ہے، گناہ میرے کتنے، I don't care. میرے نہیں چاہتا تو شکر مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مقصد سے مجھے ایک سوال ہے، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا تو کیا ہے؟ تم ڈرتے؟ تمہیں خوف آ گیا تھا تم نے اذان نہیں دی؟ تمہیں کسی نے ڈرا دھمکا دیا تھا؟ تمہیں اپنے بچوں کا خوف آ گیا؟ تمہیں یہ خیال آ گیا تمہاری جان مال عزت رزق پہ حملے کریں گے؟ میری امت کا یہ حال ہو رہا تھا تو ڈر گئے؟ We can face every trial and test, but not this question. That is true. آپ نے بہت مشکل سوال کیا. اللہ کے مومن بندے کے لیے جو حالات ہے نا،
اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زیارت و دیدار نصیب فرمانا، آخرت میں بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زیارت و دیدار نصیب فرمانا، اور مجھے فراق کی آگ سے بچانا۔ اس کے لیے نار فراق کی آگ ہے، کیونکہ وہ حضور کا قرب و زیارت و دیدار چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق حسنات طلب کرتا ہے، عاشق رسول بندہ مومن حضور کا قرب طلب کرتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ میں فلسطین کے مسلمانوں سے ملے، جو ہم جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو آنسوؤں سے روتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کب آئیں گے آپ لوگ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے، کہ ہمارے بڑے ہم کو بشارتیں دے کے گئے کہ اگر امت مسلمہ میں سے کوئی آئے گا بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے تو وہ پاکستانی مسلمان ہوں گے، اور اللہ کی قسم ہمارا رول ہے اس میں۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھو۔ Why cannot we live in coexistence in peace and work for diplomacy as our weapon بالکل of ٹھیک ہے۔ آپ نے choice? سوال کیا کہ ہم جنگ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ Why can't we live in coexistence with peace? I totally agree. We want to live in peace. لیکن let's see the statistics on ground. عراق نے امریکہ پہ حملہ کیا ہے یا امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا؟ افغانستان نے امریکہ پہ حملہ کیا ہے یا امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا؟ پاکستان نے انڈیا کو توڑا یا انڈیا نے پاکستان کو توڑا؟ ایسٹ پاکستان میں اپنی فوجیں داخل کر لی۔ پاکستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا یا انڈیا نے مسلمانوں کے خطے کشمیر پہ قبضہ کیا؟ چیچنیا نے روس پہ قبضہ کیا یا روس نے چیچنیا پہ قبضہ کیا؟ فلسطینیوں نے اسرائیل پہ قبضہ کیا یا اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا؟ پوری دنیا مسلمان خطوں کو آکوپائی کیے ہوئے۔ اس وقت میں کیا کروں جب میری بہنوں کے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، جب میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جب غازہ کو پلاسٹر کیا جا رہا ہے F-16 اور آرمڈ کارز اور نیول گن بوٹس کے ذریعے، اور ان کے پاس پتھر بھی نہیں ہے مارنے کے؟ What kind of coexistence I can live with this humiliation and insult? No, we cannot. We will fight to reclaim our lands. We will fight to regain our dignity and honor. They have invaded our lands. We have not invaded their lands. If they want peace, leave our lands. We live in peace. They invade our lands. By God, we'll decide with the tip of our swords, and we will. This is a message they must understand loud and clear. ہم بے عزتی کی زندگی میں نہیں رہیں گے۔ Enough. This is the answer, my son, to your question. We live in coexistence. We'll want to live in coexistence with peace. Only if they leave us alone. Otherwise, we know how to defend our own. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم حرام کر دی ہے جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں جاگتی رہی۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ، اس نظم کا نام ہی ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ، اس میں اقبال بیان کرتے ہیں۔ اور جنگ یرموک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شام میں لڑی جانے والی وہ جنگ تھی جس نے بازنٹائن امپائر کے خلاف سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کمانڈ کر رہے تھے۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، یعنی عرب کے مجاہدین صف بستہ تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کا سین انہوں نے بیان کیا ہے۔ تھی منتظر ہنا کی عروس سرزمین شام، یعنی سرزمین شام جو ہے وہ سرخ رنگ کا انتظار کر رہی تھی، یعنی اب شہداء کے خون کی منتظر تھی، شہادت قریب تھی، جنگ ہونے والی تھی۔ ایک نوجوان صورت سیماب مسترب، ایک ایسا نوجوان جو بے چین تھا، اس کی طبیعت میں سکون نہیں تھا، بے چین پھر رہا تھا، آ کر ہوا امیر اساکر سے ہم کلام، آ کے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجھے اجازت دے دے، اب میں رک نہیں سکتا، میرے لیے اب ممکن نہیں ہے، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب میں نہیں رک سکتا، مجھے جانے دیجئے کہ میں جہاد پہ جاؤں۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں بے چین ہو رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ان کی جدائی میں۔ ایک دم کی زندگی بھی مجھ پہ ہے حرام، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، یعنی مجھے حضور سے جو عشق ہے اب ایک لمحے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اب شہادت پاؤں اور حضور کے پاس پہنچوں۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، اپنے حضور کے پاس جاتا ہوں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہے کوئی پیام۔ حضرت ابو عبیدہ سے کہہ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں حضور کے پاس، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ مجھے؟ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، اس ذوق و شوق کو دیکھ کے ابو عبیدہ رونے لگے۔ جن کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، یہ وہ ابو عبیدہ ہیں کہ جن کی صرف نگاہ جو تھی
ایک تلوار کا درجہ رکھتی تھی، بالکل بے نیام تلوار تھی۔ بے نیام تلوار۔ وہ نگاہ آنسو سے ٹپکنے لگے، آنسو کے قطرے آ گئے اس بے چینی، اس جذبات کو دیکھ کے کہ وہ مجاہد آ کے جب کہتا ہے، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ امیر فوج نے حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ تم ایسے نوجوان ہو کہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تمہارے عشق کا احترام کرے، تمہارا ادب کرے، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دیوانگی کا عشق اور پیار کرتے ہو، ہم پر واجب ہے کہ ہم تمہارا احترام کریں۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند ہے تیری محبت کا یہ مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے بس السلام۔ اگر جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ اور بارگاہ میں پہنچو تو میرا یہ سلام پیش کرنا۔ ابو عبیدہ فرما رہے ہیں اس مجاہد سے جو شہید ہونے جا رہا ہے، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ خدائے غیور نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، اور حضور کو یہ پیغام دینا کہ جو وعدے آپ نے فرمائے تھے تمام پورے۔ اس کو عشق رسول عطا ہوتا ہے، اس کی نشانیاں آپ کے وجود میں بتاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو عشق رسول عطا ہو اور اس سے آپ کو عشق رسول کی خوشبو نہ آئے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن میرا دل پتھر کا ہے، ایسا نہیں۔ مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن اس کا چہرہ مکروہ ہے، ایسا نہیں۔ مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فیض اس کے وجود سے نکلتا نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرماتے ہیں، جب اپنا فیض عطا فرماتے ہیں، جب اپنا عشق عطا فرماتے ہیں، پھر وہ میرے آقا کے عشق کا وسیلہ اور فضیلہ بھی بنتا ہے۔